امام احمد بن حنبل کو کیوں کوڑے مارے گئے؟ کاش کہ آپ تفصیل سے اس واقعے کو پڑھیں اور سینکڑوں بار پڑھیں۔ لڑکھڑاتے تھے امام احمد، بری طرح مار مار کے زخمی کر دیا جاتا تھا، گر پڑتے تھے، اٹھایا جاتا تھا گالیاں بکتے ہوئے، اور پھر کوڑے مارے جانے شروع ہوتے تھے، دیوار سے لگ جاتے تھے، پھر مارے جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی پلانے کے بعد پھر گھسیٹ کے لایا جاتا تھا، پھر مارے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اگر صرف قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان پڑھاتے رہتے تو انہیں کوڑے کیوں مارے جاتے؟ امام مالک جن کی آمد کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے بہت سے علماء کی تشریح کے مطابق اپنی ایک حدیث میں کی تھی، جس کا مصداق اکثر و بیشتر علماء امام مالک کو مانتے چلے آ رہے ہیں، اور امام مالک کو ایک خچر پر چہرے پر سیاہی پوت کر مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں ذلت کے ساتھ کیوں ٹہلایا گیا تھا؟ وہ بھی وضو اور غسل کے مسائل بیان کرتے رہتے۔ بڑا اعزاز ملتا حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری، اور کیا جرم تھا ان کا؟ کیا انہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا؟ کیا کوئی فوج تیار کی تھی انہوں نے؟ ایک فتویٰ تھا اور اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا۔ طلاق کے بارے میں ایک استفتاء ان کے پاس آیا کہ ایک مرد یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ڈرا ڈرا کر دھمکا کر قتل کر دینے کی دھمکی وغیرہ دے کر زبردستی مجھ سے طلاق دلوا دی گئی، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو امام مالک کا جواب تھا کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ بیوی بدستور تمہاری بیوی ہے۔ اس فتوے کا کیا تعلق سیاست سے اور حکومت سے؟ لیکن نہیں، اس دور کا جو حکمراں تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مجبور کر کے بیعت لی تھی۔ بڑی تعداد میں لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مقرب تلامذہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں بھائی مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، امام کا فتویٰ یہ ہے۔ تو یہ بات لوگوں نے سمجھی کہ جب طلاق ہنسی مذاق کی بھی واقع ہو جاتی، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تو جب مذاق کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اتنی، لیکن مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو پھر مکرہ کی بیعت کیسے قابل قبول ہوگی، کیسے واقع ہوگی؟ امام خلیفہ حکمران یہ ڈرا وہ کہ اگر امام مالک کا یہ فتویٰ پھیل گیا تو لوگوں میں میرے خلاف ایک بے چینی پیدا ہوگی، اور جو لوگ ابھی تک نہیں تیار ہوئے ہیں ان کو میں مجبور نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے امام مالک کو عبرتناک سزا دلوائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجبور کر کے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ یہ جرم تھا امام مالک، برداشت کرتے رہے وہ سزا۔ اللہ اکبر، اللہ امام مالک کو اعلیٰ ترین درجے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ علماء ہیں ورثۃ الانبیاء، میں اور آپ نہیں ہیں۔ اس خوش فہمی سے کم مجھے تو بالکل نکل جانا چاہیے۔